بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج میں آپ کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ 3 نمازیں یعنی فجر، مغرب اور عشاء میں بلند قرأت کرتے ہیں۔ پہلی 2 رکعتوں میں مغرب کی اور عشاء کی اور فجر کی 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں اس میں بلند قرأت کرتے ہیں، اور ظہر اور عصر میں آہستہ قرأت کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ یہ عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ یعنی آہستہ قرأت اور بلند قرأت ساری نمازوں میں یا تو اونچا جو ہے نا پڑھنا چاہیے تھا یا آہستہ پڑھنا چاہیے تھا، یہ عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین جو ہوتے تھے یا کفار جو ہوتے تھے، کافر فجر کی نماز پر بھی نہیں ہوتے تھے، کفار جو ہوتے تھے وہ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوئے ہوتے تھے، تو اس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان پڑھاتے تھے، تو جب اونچا قرأت کی جاتی تو اس وقت وہ شور نہیں کرتے تھے، کیونکہ جب قرآن پڑھایا جاتا تھا یا پڑھا جاتا تھا تو کفار شور کرتے تھے، صحابہ کو تنگ کرتے تھے، اسی لیے صبح کی نماز کے وقت وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، یعنی وہ شور نہیں کرتے تھے، اسی لیے بلند آواز سے قرأت کی جاتی تھی، اور اب بھی اسی لیے کی جاتی ہے۔ اور ظہر اور عصر کے وقت وہ گلیوں میں پھر رہے ہوتے تھے، تو شر سے بچنے کے لیے یعنی شور سے بچنے کے لیے، شرارت سے ان کی بچنے کے لیے آہستہ قرأت کی جاتی تھی تاکہ وہ نماز میں خلل نہ ڈال سکیں۔ اسی طرح مغرب کے وقت بھی وہ نہیں ہوتے تھے، گلیوں میں شور نہیں کرتے تھے، یعنی اس وقت وہ ہوتے بھی نہیں تھے، ہر کوئی سویا ہوا ہوتا تھا، کافر سو جاتے تھے، تو عشاء کے وقت بھی وہ نہیں ہوتے تھے، اسی لیے مغرب اور عشاء میں بلند قرأت کی جاتی ہے، باقی نمازوں میں یعنی ظہر اور عصر میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو کفار نہیں ہوتے، آج پھر کیوں نہیں ظہر اور عصر میں بلند قرأت کی جاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمل حضور نے فرمایا ہے اور صحابہ نے کیا ہے، اس کے خلاف ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو صحابہ کا عمل ہے۔ اسی طرح ہم جب صحابہ کے رستے پہ چلیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلیں گے، تو تاہی ہماری کامیابی ہوگی، پھر ہم کامیاب ہوں گے، اور اسی رستے پہ اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔